بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اب آسان ہے، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، ارائیتم، دکھلاؤ نہ مجھے، دلیل نمبر 7ویں دلیل، اخبرونی، بتاؤ مجھے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر لے لے اللہ سمعکم، تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور مور کر دے تمہارے دلوں پر۔ اب ذرا خیال کرنا ہے بزرگوں، لفظ پہ غور کرنا ہے۔ ان اخذ اللہ، آیا مسئلہ الہ، اگر اللہ لے لے سمعکم، تمہارے کانوں کو، یعنی قوت سماعت کو، بابصارکم، اور قوت بصارت کو، آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور مور کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کان لے لے، آنکھیں لے لے، دل پر مور کر دے، کون مشکل کشائے سوائے اللہ کے، یاتیکم بہ، کہ یہ چیزیں تمہیں لا کے دے، یہ چیزیں تمہیں لا کے دے۔ کیا مطلب؟ اب الہ کا معنی سوائے متصرف کے بن ہی کو نہیں سکتا۔ جہاں یہاں معنی الہ کا کیا ہے؟ من الہ، من متصرف فی العالم غیر اللہ یاتیکم بہ، کون الہ ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ اگر تمہارے قوت بصارت لے لے، سماعت لے لے، دل پہ مور کر دے، تو ان میں تصرف کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے، جو تمہیں دوبارہ کان دے دے، دوبارہ آنکھیں دے دے، تمہارا دل کھول دے۔ معلوم ہوتا ہے انسان پورے جہان پہ تصرف جس کا چلتا ہے، اسی کا بالفاظ دیگر الہ کہتے ہیں۔ انظر، دیکھ میرے پیغمبر، کئی پانو سرفو، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیکھ تو صحیح نا، کیسے پھیرتے ہیں ہم الآیات، دلائل توحید کو، ہم ثم ہم یصدفون، پھر وہ کھسک جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میرے مسئلے کے بیان کرنے کے انداز کو بھی دیکھ، اور مشرکوں کے نہ ماننے اور بھاگ جانے کے انداز کو بھی دیکھ۔ حضرت شیخ کہتے ہیں با اللہ تیرے بیان کرنے پر قربان، اور با مشرکوں تمہارے نہ ماننے پر بھی قربان۔ اللہ کے بیان کرنے پر قربان، اور مشرکوں کے اور تمہاری چپ کرنے پر بھی قربان۔ قل ارائیتکم، فرما دیجئے، بتاؤ نہ مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، بغتتاً اچانک، اور جارتاً سامنے، جارتاً سامنے کا مطلب کیا ہے؟ جارتاً یعنی اس کے کچھ آثار پہلے بھی ہوں، پہلے بھی کچھ نہ کچھ آثار موجود ہوں۔ بغتہ کے مقابلے ہے نا جارہ، ایک ہے بالکل غیبی، پہلے پتہ ہی نہ ہو، وہ ہے بغتہ، اور کچھ آثار پہلے ہوں۔ جارتاً، حل یہلکو، نہیں ہلاک ہوگی، الا القوم الظالمون، مگر قوم ظالم مشرک، یہی مارے جائیں گے۔ ما نرسل المرسلین، یہ جواب سوال مقدر ہے، یہ سچا رسول ہے تو معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ مشرک بار بار کہتے بھائی سچا رسول ہے تو ترکا فی السماء، نکالو سورہ بنی اسرائیل، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول سے پہلے ان کے مطالبات ہیں۔ ہاں بھائی 594 صفحہ، یہ آیتیں دیکھ لو، اور یہ اکثر مطالبے یہ جو آیاتن آیاتن کرتے ہیں نا معجزہ، تو قرآن نے جہاں بیان کیا بھائی وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ دیکھو جی جہاں پر وہ مطالبات شروع ہو رہے، یہ دیکھ لو پھر نہیں آئیں گے، جہاں قالوا لن نؤمن لک، کہا مشرکوں نے
ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کی بات حتیٰ تفجر لنا، حتیٰ کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے من الارض ینبوعا، مکہ کی سرزمین سے چشمہ. پانی کی ضرورت تھی نا، ہم تب تجھے رسول مانیں گے کہ مکے میں کیا پیدا کر؟ چشمہ. تفجرا، تو جاری کر مکے کی زمین میں چشمہ. ایک نمبر 2 او تکون لک جنت من نخیل، یا دوسری شرط یہ ہے تیرا ایک باغ ہو، جنت باغ ہو من نخیل، کھجوروں کا. شرک کا ذہن وہی دنیا میں اڑا ہوا ہے. نبی تب مانیں گے تیرا کوئی باغ ہو، اس طرح کہتے ہیں ہم مولوی تب مانیں گے تیری کوئی کوٹھی ہو، نبی تب مانیں گے تیرا کوئی باغ ہو. سارا دنیا ہی دنیا ہے اور تو چیز ہی کوئی نہیں. آج کل بھی یہی کام چلتا ہے. اگر ایک آدمی بالکل جاہل ہے نا اور صحیح میک اپ شیک اپ کر کے اینک لا کے اوپر سے پگڑی اور کاٹن شاٹن آکڑ شاکڑ خوشبو سینٹ ہفتہ اقسام پورا ہو، ہفتہ اقسام یہ سارے تیل اور کریمہ شریف مہاراج، یہ کافی لمبا سفر ہے، ہفتہ اقسام پوری کر لینا. یہ ہفتہ اقسام ہوتی ہے میک اپ میں. یہ کر کے اگر کوئی چل پڑے نا ساری دنیا جھکتی ہے. ماشاءاللہ حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے. یہ اور کوئی اگر ایسے سیدھا سادہ ہو نا تو چھوڑو جی مولوی تو ہے، اس طرح مولوی ہوتے ہیں. یہ انہوں سمجھا کہ مولوی وہ ہوتے ہیں جو اب تک سامو. مکہ کے مشرکوں کے ذہن میں بھی یہ تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو ہمیشہ کی پہچان کہ جس درخت کے ساتھ پھل ہو تو وہ سیدھا اوپر نہیں جاتا، نیچے جھکتا ہے. کوئی سمجھ آئیے بات؟ جس درخت کے ساتھ پھل ہو، جس جو بے پھلا ہو نا، جو پارک میں سیدھے اوپر ہی جا رہے ہیں. اور پھلوں والا درخت ہمارے جو بزرگ ہم نے دیکھے ہیں تو اللہ شاہد ہے کہ ان جیسا ولی شاید دنیا میں کہیں ہو. حضرت نیلوی شاہ صاحب تھے، وہاں آپ اگر ان کو زیارت کرتے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یہ مولوی بیٹھے. ہم جب پہلی دفعہ گئے تو ہم نے کہا دورہ پڑھنے گئے، ہم نہیں جانتے تھے، دیکھا نہیں تھا. استاد جی رکشے سے اترے، رکشے سے، اور قد تھا کافی اونچا، اونچا قد تھا ماشاءاللہ، اور بہت زبردست وجود. تو کمزور تھے، بوڑھے تھے، تو رکشے سے اترے. تو ہم نے کہا ایسے آ رہے ہیں سادگی سے، تو ہم طالب علم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیا ہے، یہ ادھر شاید پڑھنے آ رہا ہے. وہ تو تب پتہ چلا کہ بوڑھا تو سٹیج پہ چلا گیا، تب ہمیں پتہ چلا یہی بوڑھا نیلوی شاہ صاحب ہے. اور اتنا سادہ آپ یقین کریں آدمی حیران ہوتا تھا. اور علم تو اپنے وقت کا امام تھا، اپنے وقت کا. تو بہرحال ایک دفعہ وہ گئے ملتان میں نیلوی شاہ صاحب، تو وہاں ساتھی بتا رہے تھے ملتان میں گئے تو ملتان میں جو آگے مولانا صاحب تھے انہوں نے طالب علم بھیجے کہ نیلوی شاہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو اسٹیشن سے لے آؤ. وہ گاڑی لے کے آئے. اب طالب علم دیکھتے رہے ریل کو. طالب علموں کے ذہن میں تھا کوئی مولوی اتنا بڑا شیخ الحدیث اور پتہ نہیں پیٹ کہاں ہوگا اور کپڑے شپڑے اور یہ وہ اس تصور میں تھے. تو حضرت نیلوی شاہ صاحب آئے، گاڑی سے اترے، اور یہ بھی نہیں پہچانتے تھے 7 اسٹیشن کی مسجد تھی، اس میں آ کے دوپہر کا وقت تھا، سو گئے اسٹیشن کی مسجد میں. اب طالب علم ادھر، مولوی صاحب ادھر. وہ بھائی نیلوی شاہ صاحب کدھر گئے؟ گاڑی تو آ گئی، ریل کا زمانہ تھا، وہ گئے کدھر؟ مل نہیں رہے. تو بعد میں پھرتے پھراتے مسجد کی طرف آئے تو وہاں پر حضرت بیٹھے تھے اور ٹوٹیوں سے وہ جو مٹکے پڑے ہوتے ہیں وہ بھر کے تو روٹی کھا رہے تھے. اپنے ساتھ وہ روٹی سالن اپنے ساتھ باندھا ہوا تھا اور روٹی مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں حضرت کیوں ہم نے اتنا انتظام کیا، آپ نے موقع بھی نہیں دیا. تو آگے سے ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ انتظام تو وہ ہوتا ہے نا جس پہ دل خوش ہو. تو میں روٹی اپنی کھاتا ہوں، میرا دل اسی پہ خوش ہوتا ہے. تو آپ ناراض نہ ہوں. تو میں نے کہا، میں اسٹیشن پہ اترا تو میں نے کہا آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آپ کو تکلیف نہ ہو. تو میں نے بھی سونا تھا، آپ کے گھر میں بھی سونا تھا. تو میں نے کہا چلو اللہ کے گھر میں سو جاتا ہوں، نماز بھی پڑھ لوں گا ٹائم پہ، یہاں سو جاتا ہوں. اب ذرا ایسا مولوی کوئی دکھائے تو میں مانوں. اب تو مولوی کی خدمت نہ ہونا 20 گالیاں نکالتے ہیں.
مجھے بلایا ہے، ہاتھ بھی نہیں ملایا. اور ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم حالانکہ مولوی شولوی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے تو اتنے غصے ہو جاتے ہیں، دیکھو جی ہمیں بلا کے اس نے پوچھا ہی نہیں. اور وہ جو علماء تھے ان کی یہ سادگی دیکھو. ایک دفعہ مناظرہ طے ہوا چکوال میں. چکوال میں زبیر شاہ تھا ایک مولوی بریلویوں کا، اور مد مقابل تھے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. تو وہ بھی بریلوی، کوئی فرق نہیں تھا قاضی مظہر کا، لیکن مولویوں کا فرق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں وغیرہ پر، یا چندے بھیڑوں کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو ان کا مناظرہ اس مولوی زبیر شاہ نے یہ طے کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چکوال کے حدود سے باہر کا مولوی مناظرہ نہیں کر سکتا. مقصد اس کا یہ تھا کہ قاضی مظہر خود کرے مناظرہ، اور قاضی مظہر تو سوپر تھا، وہ مناظرہ کیا کرتا، وہ یہ پھنسا رہا تھا. تو یہ اس کے مرید بھی طے کر آئے کہ ٹھیک ہے چکوال سے باہر مناظر کوئی نہیں آ سکتا، چکوال کے اندر ہی دونوں مناظر ہوں گے. مقصد اس کا یہ تھا ادھر قاضی مظہر ادھر وہ. تو قاضی مظہر نے پیغام بھیجا قاضی شمس الدین صاحب کو رحمت اللہ علیہ، اور فرمایا کہ آپ مناظرے پر آ جائیں، اور میں یہ شرط بھی طے کر چکا ہوں اور پابندی ہوگی. تو قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میں پہنچتا ہوں اور مناظرہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ. تو قاضی صاحب آئے اور پولیس کے اندر سے گزرے. انہیں پتہ نہیں یہ بابا کدھر جا رہا ہے، یہ تو نہیں وام و گمان تھا یہ قاضی شمس الدین صاحب ہے. وہ کپڑے اور کوئی ڈیل ڈول تو تھی نہیں، پولیس کے اندر سے آگے. جب اندر سٹیج پہ آ گئے، باہر تو پابندی تھی، اب مولویوں نے دیکھ لیا مارو یہ قاضی شمس الدین کہاں پہنچایا. تو قاضی شمس الدین سے تو بہت ڈرتے تھے، توبہ توبہ توبہ. وہ بہت غضب کے مناظر تھے، مولوی کو ہلنے پہلے تو کہتے عبارت پر عبارت. ایک دفعہ جنازے کے بعد والی دعا پر مناظرہ ہونے لگا، جنازے کے بعد کی دعا پر. تو قاضی صاحب آئے، بریلوی مولوی کتابیوں بہت ساری کتابیں لے کے بیٹھے ہیں، کوئی حوالے لگا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ کوئی نہیں، یہ رہا جنہوں نے ان کو بلایا ان کو کہتے ہیں چائے پکی ہے. انہوں نے کہا پکا نہیں. انہوں نے کہا چلو تم چائے تیار کرو میں مناظرہ کر کے آتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت اتنے مولوی آئے ہوئے ہیں مناظرہ کر کے اتنا جلدی. انہوں نے کہا تو آپ چائے بس گرم کریں، یہ مناظرہ صرف اتنا ہوگا، میں آتا ہوں. مولویوں کو میں نے دیکھا ہے. وہ چلے گئے وہاں قاضی صاحب. اب مولوی سارے دیکھ رہے ہیں جی قاضی صاحب آ گئے. تو یہ مولوی عمر اشرفی جو تھا نا، یہ شیخ القرآن کے ساتھ مناظرہ خوشی سے کرتا تھا اور قاضی صاحب کے ساتھ نہیں کرتا. شیخ صاحب سے مناظرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شیخ جلال میں آ جاتے، اور صحیح جلالی آدمی تھا تو وہ گالی نکالتا یا ادھر ادھر مارتا تو شیخ پھر کھونڈی سے اس کی تواضع کرتے تو وہ مار کھا لیتا، لیکن وہ جو اصل شکست ہوتی اس پہ پردہ پڑ جاتا. اس لیے وہ شیخ صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا کہ کوئی نہیں مولانا غلام اللہ خان مناظرہ کرے میں کرتا ہوں. لیکن قاضی صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. قاضی صاحب ٹھنڈے مزاج آدمی تھے اور پکڑتے صحیح تھے. تو وہاں پر جو مولویوں نے دیکھا انہوں نے کہا قاضی شمس الدین مناظرہ کرے گا، ہاں جنازے کی دعا ٹھیک ہے. قاضی صاحب آگے چھوڑو کتابیں ادھر آؤ. جنازے کے جو اندر کی دعا ہے وہ مجھے یاد ہے، اور پڑھنا شروع کیا. کتاب نکالی، جنازے کے اندر نبی پاک یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ میں نے سنا دی. اب دوسری بات نہیں کرنی، سلام سے متصل بعد جو آپ دعا کرتے تھے یہ سیاستہ میں سے نکالو، وہ پڑھو. اب مولوی کریں فاخلصو فلاں، فاخلصو چھوڑ، وہ دعا کون سی تھی؟ جنازے کے اندر والی تو میں نے پڑھ دی، میں جو دعا مانگتا ہوں اندر والی وہ میں نے پڑھ دی ہے. اب جو بعد میں نبی پاک مانگتے تھے سلام کے بعد آخر کوئی لفظ تو ہوں گے. استنجے تک جو دعا منقول ہے حدیث میں اور ہم بستری تک منقول ہے، وہ کون سے لفظ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سلام کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے؟ پڑھو ذرا. اور مولوی ادھر ہوں ادھر ہوں، ادھر ادھر چھوڑ، پڑھ وہ لفظ پڑھ، فاخلصو شخلصو چھوڑ، سارے لفظ پڑھ. ادھر ہی مناظرہ ختم ہو گیا. نہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہ کچھ. ایک دفعہ عمر اشرفی کے ساتھ مناظرہ تھا تو عمر اشرفی نے عبارت غلط پڑھی. اب عوام تھی،
बेरी के दरख्त के नीचे मुनादरा हो रहा था। तो बड़ी आवाम थी, तो आवाम को काजी साहब ने कहा कि इसने इबारत ही गलत पढ़ी। तो आगे उमर भी इधर भी पूरा शैतान था, उसने कहा लोगों देखो इतनी बड़ी बुखारी और एक जबर देर की गलती आ गई तो क्या होगी, या ये तो भागना चाहता है, जबर देर की गलती आई है ना, इतनी बड़ी बुखारी। वैसे तो ये मान गया है बुखारी मुझे आती है, सिर्फ जेर जबर का फर्क लगा है। और ऐसे जे अब अवाम को क्या पता जेर जबर का, तूने कहा इतनी बात तो नहीं, इतनी बुखारी में जेर जबर का फर्क तो लग सकता है, आखिर इंसान है। तो काजी साहब ने उठाया वो बेरी का जो कच्चा बेर होता है, कच्चा बेर उसको बोलते हैं हमारी बोली में लेल, लेल कच्चा बेर लेल। तो काजी साहब ने उठा के अवाम को कहा इसको क्या बोलते हो, उन्हें कहा लेल। कहते हैं लाम पे जबर पढ़ो, अके लाल, अके लाम पे पेश पढ़ो। उन्होंने जब पेश पढ़ा, काजी साहब कहते हैं अब बताओ ये छोटा सा बेर है कच्चा, और इसमें अगर जबर देर का फर्क आए तो लेल से पता नहीं क्या बन जाता है। तो इतनी बड़ी बुखारी में अगर जबर देर की गलती लगे तो कितना माना बदलता होगा। तब उनको जाके समझ आई। ऐसे समझ नहीं आ रही थी। हाँ, तो चलो बात वो काली मजर वाली वहां वो पहुंच आए। वो जुमला जो कहा, वैसे बरेलवी मौलवियों ने जब देखा ये तो काजी आ गया, तो कहते हम काजी साहब के साथ मुनादरा नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। आगे जो उन्होंने जुमला कहा ये जोहर के बाद फिर सुनना, कुरान पढ़ाते हुए वो जुमला मुनासिब नहीं जा। हाँ भाई देखो, उन्होंने भी क्या कहा जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि उलमाए रब्बानी सादे होते हैं, बता ये रहा था, और जो उलमाए जुल्मानी होते हैं बारो टीप टाप से अंदर है हैदराबाद, ये आ गए जी तेरा बाग हो फला ये सारा देख लेना, और यकून अल्लाह का बैतुन मिन ज़ुखरुफ, या तेरा घर हो सोने का, सोने वाली कोठी हो। भाई बुशर को तुम्हें क्या पैदा होगा हैं, और तुस्के तस्समा, या आसमान से ले आ कोई टुकड़ा हम पे गिरा, या फरिश्तों को ले आ सामने, और तरका पिस्समा, या आसमान में चढ़ जा, फिर भी हम तेरे चढ़ने को नहीं मानेंगे, वहां से किताब ले आ जो हम खुद पढ़े। ये मुतालबे हैं उनके। इसका जवाब है कुल सुबहान रब्बी हल कुंतो, मैंने उलूहियत का दावा नहीं किया, नबूवत का किया है। मैं तो नबी हूं और मुतालबे वो करते हैं जो इलाह का काम है। सुबहाना रब्बी हल कुंतो इल्ला बशर। देखो जी, आओ बस थोड़ा सा ले देख लो, अभी कुछ टाइम है।